خواتین و حضرات، دور جدید کے بڑے فتنوں سے ایک فتنہ الحاد یعنی خدا کے وجود سے انکار ہے۔ آج کے سائنسی دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود سے مکمل طور پر منکر ہیں اور ہر بات کو عقلی دلائل پر پرکھتے ہیں، اور یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ اس کائنات کو تخلیق کرنے والا اور اس کو چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن آپ کو بتائیں، یہ فتنہ کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ اس کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ دین اسلام کی تاریخ۔ چنانچہ آج کی ہماری DZN اسلامی کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک الحاد کا ایسا ہی واقعہ شیئر کریں گے جب اللہ تعالیٰ کے وجود سے انکاری ایک شخص نے مسلمانوں کے سامنے چند سوالات رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے پہلے کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ لیکن اس وقت جب بڑے بڑے علماء کشمکش میں مبتلا تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے صرف ایک 11 سال کے بچے کے ذریعے اس شخص کو کیسے ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیا۔ آپ کو بتائیں گے کہ اس 11 سال کے بچے نے بظاہر ان مشکل نظر آنے والے سوالات کے کیا جوابات دیے، لیکن اس سے قبل کہ تفصیلات میں جائیں، آپ سے گزارش کرنی ہے کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے DZN اسلامی کے سبسکرائبر ضرور بنیں۔ خواتین و حضرات، ہمارے پیارے آقا نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ آنے والے زمانوں میں یہ فتنہ ضرور سر اٹھائے گا۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ ہی لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے رہیں گے، حتیٰ کہ یہ کہا جائے گا کہ یہ فلاں چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو جو شخص ایسا سوال پائے وہ یہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا ہوں۔ خواتین و حضرات، صدیوں پہلے کا واقعہ ہے کہ شیطان ایسے ہی ایک ملحد شخص کا روپ دھار کر بغداد کے ایک بازار میں وارد ہوا اور ایسے ہی کچھ سوالات اٹھائے۔ اس شخص نے اس بازار میں آ کر صدائیں بلند کرنا شروع کی کہ اے مسلمانوں، تمہارا ایمان ہے کہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور ہر علم کا سرچشمہ اسی کی ذات ہے، تو کیا اس نے اس سوال کا جواب پیدا فرمایا ہے اور تم کو اپنے علم سے یہ جواب نوازا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا اور اس سے پہلے کیا تھا؟ وہ ملحد شخص اسی ایک سوال پر رکا نہیں، بلکہ مسلمانوں کے ایمان کو آزمانے کے لیے اس نے کئی سوالات کیے۔ اس نے کہا، اے مسلمانوں، آؤ مجھے بتاؤ، تمہارا ایمان ہے کہ تمہارا رب ہر چیز کو دیکھتا ہے، تو پھر یہ بتاؤ کہ اس کا منہ کس طرف کو ہے؟ مسلمانوں، تم ایمان رکھتے ہو کہ تمہارا رب کا وجود ہے، تو پھر یہ بتاؤ کہ تمہارے رب کے وجود کی ساخت کیا ہے، وہ کس چیز سے مل کر بنا ہے؟ اور تم یہ بھی ایمان رکھتے ہو کہ اس زندگی میں نیک اعمال کرنے سے جنت ملے گی جہاں پر ہم ہمیشہ رہیں گے، اور جنت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں انسان کو حاجت نہیں ہوگی، اس کے جسم سے فضلہ خارج نہیں ہوگا، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اور یہ بات بھی تمہارے ایمان کا حصہ ہے کہ جو لوگ برے اعمال کریں گے ان پر آگ کا عذاب ہے، تو تمہارے ایمان کے مطابق تو جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، تو ان کو آگ کیا نقصان پہنچائے گی؟ وہ ملحد شخص بغداد کے اس بازار میں اپنے سوالات دہراتا جا رہا تھا۔ مسلمانوں کی طرف سے علماء آتے اور اسے قرآن سے ریفرنس دیتے، مگر وہ قرآن کی کوئی بھی دلیل ماننے سے انکاری تھا۔ محض آپ اس کو عقلی دلائل دے کر اس چیز پر قائل کر سکتے تھے کہ خدا اپنا وجود رکھتا ہے۔ بڑے بڑے علماء اور مناظر کشمکش کا شکار ہو گئے۔ وہ شخص روزانہ اس بازار میں آتا اور اپنے سوالات بآواز بلند دہراتا اور جوابات کا انتظار کرتا۔ ایک دن وہ اپنے معمول کے مطابق وہ شخص اپنے سوالات دہرا رہا تھا کہ مجمع میں سے ایک 11 سال کا بچہ سامنے آیا اور اسے مخاطب کر کے بولا، اے زندیق، تو اپنے سوالات مجھے بتا، میں تیرے سوالات کا جواب دوں گا۔ اس ملحد شخص نے پہلے سمجھا کہ شاید کسی کے کہنے پر یہ بچہ اس سے مذاق کر رہا ہے، مگر اس 11 سالہ بچے کے چہرے پر سنجیدگی دیکھی تو اس نے اپنے سوال اسے بتانا شروع کیے اور کہا کہ مجھے بتاؤ، اللہ سے پہلے کیا تھا اور اسے کس نے پیدا کیا؟
وہ بچہ بہت ہی اطمینان سے مسکرایا اور اس نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا کہ میں تمہیں جواب دیتا ہوں، لیکن پہلے تم 10 سے الٹی گنتی گننا شروع کرو۔ جب وہ زندگی گنتی گننے لگا، ایک پر آ کر رک گیا۔ اس کے رکنے پر جب بچے نے اصرار کیا اس ایک سے آگے بھی تو پڑھو، تو وہ ملحد شخص بولا ایک سے پہلے کچھ نہیں ہے، 0 آتا ہے۔ وہ بچہ مسکرا کر بولا کہ اچھا، گنتی گنتے ہوئے ایک سے پہلے کچھ نہیں ہو سکتا، تو پھر وہ ذات جو واحد و یکتا ہے اس سے پہلے کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے پہلے بھی کچھ نہیں تھا۔ اس بچے کے لاجواب کر دینے والے جواب سے مجمع میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس بچے نے اشارے سے کہا اب تم اپنا اگلا سوال دہراؤ۔ اس نے بچے سے کہا کہ تم لوگوں کا ایمان یہ ہے کہ خدا تو تمہارے تمام اعمال کو دیکھتا ہے، تو پھر یہ بتاؤ اللہ کا منہ کس طرف کو ہے؟ بچے نے سوال کو سنا اور ذرا دیر کے لیے توقف کیا تو زندگی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، لیکن وہ بچہ اس لیے خاموش نہیں ہے کہ اس کے پاس جواب نہیں ہے، بلکہ محض وہ اپنے جملوں کو ترتیب دے رہا تھا۔ چنانچہ وہ بولا کہ اگر تم ایک تاریک کمرے میں جاتے ہو اور وہاں پر ایک شمع روشن کرتے ہو تو اس روشنی کا منہ کس طرف کو ہوگا؟ اس ملحد نے کہا کہ وہ روشنی پورے کمرے میں پھیلی ہوگی، اس کا رخ ہر طرف کو ہوگا۔ اس بچے نے کہا یہ تو مصنوعی دنیاوی روشنی ہے، تو وہ اللہ جو آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ اس کا رخ کس طرف کو ہوگا؟ کیا وہ ہر طرف کو نہیں دیکھ سکتا ہوگا؟ بچے کے اس عقلی دلیل پر مجمع میں نعرہ تحسین بلند کیا، پھر اس ملحد کو اگلے سوال کے لیے پکارا۔ اس ملحد نے کہا تم لوگ مانتے ہو کہ اللہ وجود رکھتا ہے، تو پھر یہ بتاؤ کہ اس کی وجود کی ساخت کیا ہے؟ کیا وہ لوہے کی طرح سخت ہے، پانی کی طرح سیال ہے، یا دھوئیں کی طرح اوپر کو اٹھنے والا ہے؟ اب مسلمانوں کے مجمع کی پوری امیدیں اس 11 سالہ بچے کے ساتھ منسلک تھیں کہ وہ اس مشکل سوال کا جواب بھی ڈھونڈ نکالے گا۔ اس بچے نے اس ملحد شخص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کیا آپ کبھی ایسے مریض کے پاس بیٹھے ہیں جو قریب المرگ ہو؟ اس شخص نے کہا ہاں۔ تو بچے نے کہا کہ وہ آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوگا، وہ پہلے متحرک تھا لیکن موت کے بعد ساکن ہو گیا، اس کی یہ حالت کس نے بدل ڈالی؟ اس ملحد نے کہا کہ اس کے جسم سے روح نکل گئی۔ بچے نے کہا جب اس کے جسم سے روح نکلی تو آپ وہیں پر موجود تھے، اس روح کی تعریف کریں کہ آیا وہ لوہے کی طرح سخت، پانی کی طرح سیال تھی یا دھوئیں کی طرح اوپر کو اٹھنے والی؟ ملحد شخص نے کہا میں یہ کیسے بتا سکتا ہوں اور اس روح کی تعریف کیسے کر سکتا ہوں؟ میں تو جسم سے اس روح کو نکلتے ہوئے دیکھ ہی نہیں سکتا۔ تو بچے نے کہا تم جسم سے روح کو نکلتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے کیونکہ وہ انتہائی نفیس چیز ہے، تو پھر اس ذات کو کیسے دیکھ سکتے ہو جو روح کا خالق ہے؟ جب روح کو بغیر دیکھے ہوئے مانتے ہو تو اس کے خالق کو کیوں نہیں مانتے؟ اور پھر وہ ملحد شخص مرے ہوئے لہجے میں اپنا آخری سوال دہرانے لگا کہ تم لوگ یقین رکھتے ہو اس دنیا میں نیک اعمال کرنے پر جنت انعام ملے گی، مگر وہاں پر ان کو حاجت نہیں ہوگی، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس بچے نے کہا ہم، آپ اور سب تمام مخلوقات رحم محضر میں 9 مہینے تک رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، لیکن حاجت نہیں ہوتی، تو جنت جیسی پاک و صاف جگہ پر یہ کیسے ممکن ہے؟ اس ملحد شخص نے بے تابی سے اپنے سوال کا دوسرا حصہ دہرایا، تم لوگ کہتے ہو کہ بدعمالی پر دوزخ میں ڈالا جائے گا جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اور تمہارے ایمان کے مطابق جنوں اور شیطانوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے تخلیق کیا ہے، تو یہ بتاؤ کہ آگ سے تخلیق ہونے والے مخلوقوں پر آگ کیسے عذاب بنے گی؟ اس بچے نے کہا اس سوال کے جواب کے لیے مجھے ایک عمل کرنا پڑے گا، اگر آپ ناراض نہ ہوں۔ اس شخص نے حامی بھری۔ اس بچے نے زمین سے مٹی اٹھائی اور اس ملحد شخص کے چہرے کی طرف پھینک دی اور اس کی آنکھوں میں ڈال دی۔ وہ بگڑ کر بولا یہ تم نے کیا کیا؟ تو اس بچے نے کہا جیسے اس مٹی نے تم کو جو مٹی سے بنا ہوا ہے تکلیف ہوئی ہے، ایسے ہی آگ بھی ان جنوں کو تکلیف دے گی، اور تم مجھ سے پوچھتے ہو میں تمہیں اللہ دکھاؤں، میں تم سے پوچھتا ہوں تم مجھے وہ درد دکھاؤ جو تمہیں مٹی ڈالنے پر تمہیں محسوس ہوا ہے۔
اس بچے کے اس بہترین جواب پر مجمع نے اسے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور نعرہ تحسین بلند کیا، اور یوں اس ملحد کی اس فتنے کا انجام ہوا۔ اب خواتین و حضرات، تاریخ کی کتابوں کے مطالعے سے معلوم پڑتا ہے کہ ایسا واقعہ ایک شخصیت سے منسوب ہے، قابل احترام اور محترم شخصیت۔ وہ بچہ سید امام جعفر صادق علیہ السلام تھے۔ اسی ایک دعا پر زیڈ اسلامی کی آج کی ویڈیو کا اختتام کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی فتنوں سے ہمیں ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے۔ اگر اس ویڈیو کے ذریعے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہو تو اسے لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔